جرمنی کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر برلن میں آج بزنس اور ہوٹلز ایوارڈز کی تقریب منعقد تھی۔ یہ تقریب سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہی تھی جب اس کو تقریب کے کارڈ موصول ہوئے جہاں لکھا تھا کہ وہ ایوارڈ کے لیے نامزد ہے۔ وہ حیران ہو گئی کیونکہ اس کو ابھی اس کام میں 2 سال ہی ہوئے تھے، جبکہ اس سے زیادہ تجربہ کار کچھ لوگ تھے اس شعبے میں جو ابھی تک اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ وہ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیات میں گھری آفس سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ یہ خبر سب سے پہلے اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی اور جب یہ ایوارڈ اس کو ملا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دوسری طرف ہوسٹ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا: لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مس آبش رندھاوا اس پروفیشن کی سب سے زیادہ ینگ کامیاب لیڈی ہیں۔ انہوں نے اپنا اسٹارٹ 2 سال پہلے لیا اور بہت کم وقت میں کامیابی حاصل کی۔ پورے برلن شہر میں ان کا ہوٹل سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تالیوں کی گونج میں وہ اسٹیج پر آئی اور ایوارڈ وصول کیا۔ وہ ایوارڈ کو تھوڑی دیر دیکھتی رہی، پھر سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا اور مسکرائی، لیکن یہ مسٹر رندھاوا ہی جانتے تھے اس مسکراہٹ میں کتنی اداسی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ مائیک کی طرف آئی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، ہوسٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ مسٹر جونز، آپ کے الفاظ کی شکریہ۔ پھر کہنا شروع کیا، اس ایوارڈ کے لیے شکریہ۔ میں یہ ایوارڈ اپنے بابا، ماما اور بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی۔ بابا، میں نے اگر آج یہ ایوارڈ جیتا ہے تو یہ صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آج میں جہاں ہوں، جس اسٹیج پر ہوں، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں کچھ نہیں ہوتی۔ میرے بابا نے ہمیشہ مجھے مشکلات سے بھاگنے کی بجائے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ میرے بابا نے مجھے آج میں رہنا سکھایا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ بابا، آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا، زندگی خود کو ڈھونڈنے کا نام نہیں، زندگی خود کو بنانے کا نام ہے۔ میں نے اس پر عمل کیا اور خود کو بنایا، اور یہ ایوارڈ میری کامیابی کا ثبوت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بے شمار تالیوں کی گونج میں وہ نیچے آ گئی اور اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ مسٹر رندھاوا نے اسے ساتھ لگا کر شاباش دی اور کہا: میری بہادر بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے۔ تقریب کے اختتام اور سب کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ ڈرائیور نے رندھاوا ریزیڈنس کے سامنے ہارن دیا تو گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ رندھاوا ریزیڈنس اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو مسز رندھاوا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ وہ طبیعت کی خرابی کے باعث نہیں جا پائی تھیں۔ مجھے پتہ تھا میری بیٹی ہی یہ ایوارڈ جیتے گی، ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ جی مما، یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ماں کو کریڈٹ دیا۔ مسز رندھاوا نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کھلا رنگ، سیاہ چمکدار آنکھیں جن میں جھیل سی گہرائی تھی، پتلی ناک، گلابی ہونٹ، سیاہ بال جو ہر وقت حجاب میں رہتے تھے، اور بائیں آنکھ کے پاس تل جو سب کی توجہ اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اس کا چہرہ ان چہروں میں سے تھا جن پر ایک دفعہ نظر ڈال لیں تو نظر اٹھانا مشکل لگے۔ اس کی شخصیت میں کشش تھی۔ اس وقت بھی وہ سیاہ میکسی میں ملبوس پروقار لگ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں مما؟ ان کو یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ خجل ہو گئی۔ دیکھ رہی ہوں کہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، اب اندر چلیں۔ وہ اندر چلی گئیں جبکہ مسٹر رندھاوا کا کال آنے پر لان کی طرف چلے گئے۔ آفس کا عملہ اس وقت سست روی سے کام کر رہا تھا کیونکہ خلاف معمول ان کا باس ابھی تک نہیں آیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا، ورنہ تو یہ تو پورا عملہ جانتا تھا کہ ان کا باس کا ٹائم اور رولز، ان کے باس جو ہیں وہ ٹائم اور رولز کے بہت سخت تھے۔ تو بالآخر سر آج لیٹ ہو ہی گئے، کرسٹینا نے جان کو دیکھ کر کہا۔ سر کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ اپنے وقت پر آتے ہیں، کیتھی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنے باس کی گاڑی آتی دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی سیاہ چمچماتی BMW سے نکل کر مغرورانہ چال چلتے ہوئے آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ برانڈڈ بلیک ڈنر سوٹ اور برانڈڈ شوز، بلیک براؤن بالوں کا جدید ہیئر اسٹائل، عنبر رنگ آنکھوں پر سیاہ گاگلز، کھڑی مغرور ناک، سفید چہرے پر ہلکی سٹبل، 6
فٹ سے زیادہ قد، وہ سحرزدہ شخصیت کا مالک تھا، ہر کوئی اس کی سیر میں گرفتار ہو جاتا تھا، وہ ہر جگہ اور ہر موقع پر سراہا گیا تھا۔ وہ کسی ریاست کے مغرور شہزادے کی طرح چلتا ہوا آیا اور سیکرٹری کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے آفس میں چلا گیا۔ کیتھی بھاگ کر اپنے کیبن گئی اور فائل اٹھا کر چل پڑی۔ آفس کا دروازہ ناک کر کے اجازت ملنے کے بعد اندر داخل ہوئی، جہاں سیم اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو چکا تھا۔ سر، فائلز میں نے ریڈی کر دی ہیں، آپ چیک کر کے سائن کر دیں۔ کیتھی نے فائلز ٹیبل پر رکھ دیں۔ سیم نے لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹا کر فائلز کو چیک کیا اور سائن کر دیں۔ میٹنگز کا شیڈول کیا ہے آج؟ نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ پر جمائے اس نے پوچھا۔ سر، میٹنگ آج کوئی نہیں ہے، لیکن مسٹر میکس نے لنچ کا کہا تھا، اور یہ بھی کہ 2 بجے پہنچ جائیں ورنہ وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ اوکے، تم یہ فائلز لے جاؤ اور سبمٹ کر دو۔ میکس اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، مانچسٹر میں اس کا سب سے پہلا دوست میکس ہی تھا۔ ان کا ساتھ بہت پرانا تھا اور اس ساتھ کو قائم رکھنے میں زیادہ ہاتھ میکس کا ہی تھا۔ دوستی کا ہاتھ بھی میکس نے ہی اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ سیم کی پرسنالٹی سے متاثر ہوا تھا۔ وہ پہلا انگریز تھا جو آدم بیزار تھا۔ وہ مشرق و مغرب کا ملاپ تھا، لیکن مغرب کا اثر زیادہ غالب آیا تھا۔ سیم کو آتے دیکھ کر وہ یہ سب سوچ رہا تھا۔ مسٹر میکس، اب گھورنا بند کرو، میں آ گیا ہوں اور یہ حقیقت ہے۔ سیم نے اس پر چوٹ کی، لیکن وہ کئی بار اس کو لنچ پر انوائٹ کر چکا تھا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ انکار کر دیتا تھا۔ اوہ، میں سمجھا آج بھی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ساری دنیا کا کام مسٹر سیم ہی تو کر رہے ہیں۔ میکس کہاں باز رہنے والا تھا، وہ تو جل بھن ہی گیا تھا۔ اس نے ویٹر کو بلایا اور آرڈر نوٹ کرایا۔ ہلکی پھلکی گپ شپ میں انہوں نے لنچ کیا۔ جارج نے کال کی تھی، مجھے ناراض ہو رہا تھا تم ایوارڈ سیریمنی میں نہیں آئے۔ میکس نے کل ہونے والے برلن کے ایوارڈ سیریمنی کے آنر سے ہونے والی بات سیم کو بتائی۔ کافی پیتے سیم کا رنگ پل بھر میں تبدیل ہوا، لیکن جلدی خود کو سنبھال لیا۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ مجھے برلن سے نفرت ہے، جانے سے پہلے واضح الفاظ میں کہا اور اپنے پیچھے ششدر میکس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میکس حیرت زدہ تھا، کیونکہ برلن سیم کا پیدائشی شہر تھا۔ مانچسٹر میں تو وہ 10 سال پہلے آیا تھا اور یہیں پر سیٹل ہو گیا۔ وہ حیران تھا، اپنے آبائی شہر سے کسے نفرت ہو سکتی ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ سیم اپنے آبائی شہر سے نفرت کرنے لگ گیا تھا؟ رنداوا ریزیڈنس میں اس وقت روشنیوں کا طوفان امڈ آیا تھا۔ مسٹر رنداوا نے آبش کے ایوارڈ جیتنے کی خوشی میں پارٹی آرگنائز کی تھی، جس میں ان کے بزنس پارٹنرز، دوست احباب اور آبش کے ہوٹل کے کچھ لوگ انوائٹ تھے۔ وہ سیاہ لانگ فراک میں ملبوس مصنوعی خوبصورتی سے پاک نظر لگ جانے کی حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ جب گارڈ نے آ کر اطلاع دی کہ میڈیا کے کچھ لوگ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مہمانوں سے معذرت کرتی اس طرف آ گئی جہاں رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے۔ کانگریس، مس آبش، آپ کے ایوارڈ اور آپ کے ہوٹل کے کامیاب ترین جانے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ مبارک کے بعد انہوں نے سوالات کا آغاز کیا۔ مس آبش، چونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ اس پروفیشن میں ابھی نہیں ہیں اور آپ نے بہت جلد اپنا آپ منوایا ہے اس پروفیشن میں، تو اس کامیابی کا راز کیا ہے اور آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس نے صحافی کے سوال کو غور سے سنا اور کہنا شروع کیا، دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین انسان ہیں، آپ ان میں سے جس بھی اس کی کامیابی کا راز پوچھیں گے تو آئی تھنک آپ کو یہی جواب ملے گا، عظیم محنت و لگن اور آپ کی قسمت۔ رہی بات کیسا محسوس کر رہی ہوں، تو ہر انسان اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، میں بھی ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو نئے ہوتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں، لے لیں وہ اپنا سٹارٹ کم سے زیادہ کی طرف لیتے ہیں۔ اگر ہوٹلنگ کی بات کی جائے تو 2 اسٹار سے 3 اسٹار سے کرتے ہیں، آپ نے ڈائریکٹ 5 اسٹار ہوٹل سے سٹارٹ لیا، کیا یہ اوور کانفیڈنس نہیں تھا؟ اور کیا آپ کو یہ گمان نہیں ہوا کہ اگر ہوٹل کامیاب نہ ہوا تو آپ کا کتنا لاس ہوگا؟ دوسرے صحافی نے سوال کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور دانشمندی اسی میں ہے کہ ہم کم سے زیادہ کی طرف جائیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، انسان ترقی کم سے زیادہ کی طرف ہی کرتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میرے ڈائریکٹ 5 اسٹار ہوٹل سٹارٹ کرنے کی، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے چیلنج ملا تھا جو مجھے پورا کرنا تھا، اور اس کو اوور کانفیڈنس نہیں، کانفیڈنس کہتے ہیں، جو سب کو خود پر ہوتا ہے۔ اور رہی بات لاس کی، تو میں نے ایسا کوئی وہم نہیں پالا تھا، کیونکہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اچھی اور بری دونوں صورتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، اور یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم کس صورت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اگر آپ برا گمان رکھو گے تو کبھی بھی ویسا ہارڈ ورک نہیں کر پاؤ گے جیسا کرنا چاہیے، لہذا اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم نے بھی وہی کیا۔ کیا آپ مزید ہوٹلز بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟
ابھی ارادہ تو نہیں لیکن سوچا جا سکتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ آپ انگیج ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ ایک منجلے صافی نے سوال کیا۔ مجھے بھی ابھی آپ سے اطلاع ملی ہے، سب نے کہا لگایا۔ تھینک یو سو مچ، پلیز مزید کوئی سوال نہیں؟ وہ مہمانوں کی طرف چلی گئی۔ پارٹی رات دیر تک چلنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ آصف رنداوا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے باپ سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے زمیندار تھے۔ آصف بہت ذہین تھے اور پڑھنے کا شوق بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بیٹی کی خواہش پر رضامندی دے دی اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیا۔ آمنہ آصف صاحب کی کلاس فیلو تھیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں۔ آمنہ بیگم اور آصف صاحب نے اپنے گھر والوں کی رضامندی سے شادی کر لی۔ آصف صاحب نے MBA کرنے کے بعد لندن میں ہی بزنس شروع کر دیا اور کامیاب بھی رہے۔ اس وقت آمنہ ماں بننے والی تھی جب آصف صاحب کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آمنہ کے ماں باپ کو آمنہ کے پاس بلایا۔ چونکہ وہ جرمنی میں رہتے تھے اس لیے ان کو آنے میں دقت نہیں ہوئی اور خود اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ ماں باپ کو دفنانے کے بعد مسئلہ اب زمینوں کا تھا کہ اتنی زیادہ زمینوں کو سنبھالے کون، لہٰذا انہوں نے حویلی کے سب سے پرانے ملازم، جو بہت وفادار اور ایماندار بھی تھا، کو حویلی اور گھر کی ذمہ داری سونپی اور خود لندن واپس چلے گئے۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھے۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کے یہاں 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کو بیٹی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی جو کہ آبش کی پیدائش نے ختم کر دی۔ آبش سب کی بہت لاڈلی تھی، بھائی کی تو جان تھی۔ دونوں بہن بھائی میں بہت فرق تھا۔ وہ شرارتی لڑکی تھی جبکہ اس کا بھائی سنجیدہ مزاج تھا۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ وہ حادثہ ہوا اور سب کی خوشیاں نگل گیا۔ ایسا کون سا حادثہ ہوا تھا کہ ان کی زندگی کی خوشیاں تباہ ہو گئیں؟ اس حادثے کے بعد مسٹر رنداوا ان کی مسز نے برلن میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، جہاں مسز رنداوا کی ماں وہاں ان کے باپ کے انتقال کے بعد اکیلے تھیں۔ انہیں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مسز رنداوا کی ماں چل بسیں۔ آصف رنداوا نے اپنا بزنس نئے سرے سے سٹارٹ کیا اور خوش قسمتی سے انہوں نے اپنا نام جلدی بنا لیا۔ ہائے ہینڈسم، ڈیٹ پر چلو گے؟ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا بیئر کے پیک چڑھا رہا تھا جب ایک لڑکی جھومتی ہوئی اس کے کندھے سے لگی اور ایک آنکھ دبا کر کہا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ڈیڈی مجھے گندی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتیں۔ ایک اور آواز آئی، بہت بری بات ہے سیم، ایسے نہیں کہتے، گرلز کی عزت کرنا ہمیشہ نہیں۔ اسے رکھائی سے کہتے ہوئے گوری کو دور ہٹایا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ہاں 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 سیم، تمہیں پتہ ہے تم کتنے بدذوق ہو، میکس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے آفر کرتی نا تو میں کبھی منع نہیں کرتا۔ یہیں سے اندازہ لگا لو، تجھ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تو ابھی بھی شوق سے جا، میں جینی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اسے میکس کی منگنی کے بارے میں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جینی کو میکس کے اور لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جبکہ منگنی سے پہلے اس کے نہ جانے کتنے افیئرز تھے۔ یہ کمینہ پن ہے سیم، اس نے روحان سے انداز میں کہا۔ اسے کمینہ پن نہیں، اسمارٹنیس کہتے ہیں۔ وہ لوگ اب کلب سے باہر نکل آئے تھے۔ ویسے سیم تم برلن میں پیدا ہوئے تھے نا؟ گاڑی میں بیٹھ کر میکس نے اسے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سیم سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ تم برلن میں پیدا ہوئے اور 10 سال پہلے یہاں شفٹ ہوئے، تو کیا تمہاری فیملی برلن میں ہے؟ میں نے کبھی تمہاری فیملی سے بات کرتے تمہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی تم 10 سال سے برلن گئے ہو۔ میکس کو اس کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ بے شک وہ 10 سال سے دوست تھے، سیم نے اس کو اپنے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لفظ فیملی پر سیم کے چہرے پر دکھ کا سایہ لہرایا، لیکن اس نے جلدی خود کو کمپوز کر لیا۔ میری فیملی نہیں ہے۔ ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد مام نے دوسری شادی کر لی اور نیو یارک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی گئیں، سیم نے سنجیدگی سے بتایا۔ اوہ، اور تم؟ ان کی شادی کے بعد؟ میں ان کی شادی سے بہت پہلے آ گیا تھا۔ ان کی شادی کا مجھے 1 سال پہلے علم ہوا تھا، سیم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ کیا تم پہلے ہی اپنی مام کو چھوڑ کر آ گئے، اور تم برلن سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میکس نے موقع اچھا دیکھ کر وہ سوال کر ہی دیا جو اس کو کل سے پریشان کر رہا تھا۔ میکس، آئی تھنک تم میرے بارے میں کافی جان چکے ہو، اور میرے بارے میں جو تجسس ہے تمہیں آج اس کو ختم کر دو اگر مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اس نے میکس کے اپارٹمنٹ کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ میکس کے اترنے کے بعد وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ اس کے بارے میں سب اتنا ہی جانتے تھے جتنا وہ چاہتا تھا کہ معلوم ہو۔ وہ ایک بند خول تھا جس کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میکس نے دور جاتی اس کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔
وہ ایک تنگ و تاریک راہداری تھی جہاں وہ بھاگتی جا رہی تھی، لیکن وہ طویل راہداری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر بھاگتے ہوئے سامنے روشنی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی۔ اس نے دیکھا زمین پر کوئی وجود اوندا پڑا ہے اور اس وجود سے خون بہہ رہا ہے۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس وجود کو سیدھا گیا تو وہ چیخ کر پیچھے گر گئی۔ بھائی! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس گھٹا گھٹ پی گئی۔ وہ اٹھ کر دائیں دیوار کی طرف چل پڑی۔ وہاں میڈیم سائز فریم میں ایک تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں ایک 15 سال کی لڑکی اور ایک 20 سال کا لڑکا تھا۔ لڑکے نے اس لڑکی کے کندھے پر بازو پھیلا کر خود سے لگایا ہوا تھا اور دونوں بلا شبہ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہ ایک مکمل اور خوبصورت تصویر تھی۔ زندگی میں ایسے مناظر بہت کم ملتے ہیں جو مکمل اور خوبصورت ہوں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، تم آگاہ ہی ہو، تم دماغ ہو، تم اس دنیا کی نہیں ہو۔ میرا مطلب ہے اس بارے میں سوچو، کیا تم اس دنیا کی ہو سکتی ہو؟ اور تمہاری خاموشی کہہ رہی ہے کہ تم مانتی ہو۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں شرارتی انداز میں کہا گیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے آج بھی یاد تھا اس نے کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں گھڑی 2 بج آئی تھی، مطلب اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ بھائی، اس حادثے کو ہوئے آج 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرا اندر آج بھی پہلے دن ہی کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میرے زخم آج بھی ہرے ہیں۔ دیکھیں نا بھائی، آپ کی گڑیا نے آپ کا خواب پورا کر دیا۔ دیکھیں، آپ کی آبی شاہ کامیابی کی بلندی پر کھڑی ہے، لیکن میری ساری خوشی تو آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ مجھے تو آپ چاہیے تھے، یہ سب نہیں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے بھائی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر گر رہے تھے۔ وہ ماما پاپا کے سامنے خود کو مضبوط دکھا رہی تھی، لیکن حقیقت میں تو وہ بہت کمزور تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے کا منظر لگا اور وہ ماضی میں کہیں کھوتی چلی گئی۔ 6 سال پہلے لندن کی وہ خوبصورت صبح تھی۔ اس نے صبح ہی صبح گھر میں طوفان اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ آج اس کے اسکول کی پکنک ٹرپ جانی تھی، اور چونکہ وہ پہلی بار جا رہی تھی، اس پر وہ بہت پرجوش تھی، اور یہ پہلی بار جانے کی اجازت کس منت سماجت سے اسے ملی تھی وہی جانتی تھی۔ بھائی، آخر آپ مان کیوں نہیں رہے؟ پلیز بھائی، مان جائیں نا، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ اس کا بھائی اس کو دیکھتا رہا، پھر کہنا شروع کیا، دیکھو آبش، یونیورسٹی میں ایک گروپ ہے جو بہت خراب ہے، اور وہ لوگ غنڈہ گردی پر بھی اتر آتے ہیں۔ وہ لوگ پاکستان سے آئے ایک اسٹوڈنٹ کو مار رہے تھے، کیونکہ بقول ان کے وہ دہشت گرد تھا۔ چونکہ وہ لڑکا میرے وطن سے تھا، اس لیے میں نے اسے ان لڑکوں سے بچایا اور انتظامیہ کو شکایت کی۔ انتظامیہ نے ان کے گروپ کے 1-2 لڑکوں کو نکال دیا۔ وہ سب کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ سب بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ یونیورسٹی میں انویسٹیز بھی ہیں۔ اب وہ گروپ میرے پیچھے ہے۔ میں ابھی تک ان کے ہاتھ تو نہیں آیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں تمہیں بھیجنے سے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ اس نے بالآخر سچ بتا ہی دیا۔ بھائی، آپ بالکل فکر مت کریں، میں اکیلی تھوڑی نہ ہوں گی، اور وہ لڑکے مجھے کون سا جانتے ہوں گے۔ اور اس کی اس بات پر قسمت دور کھڑی مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے دادی اماں، تم نے کون سا مان لینا ہے، لیکن آبش گڑیا، یاد رہے، بھروسہ ہمیشہ خود پر زیادہ اور دوسروں پر کم کرنا، اور جو سنو اس پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا، اور جو دیکھو اس پر آدھا یقین کرو۔ بعض دفعہ ہمیں وہ دکھایا اور بتایا جاتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس لیے خود پر یقین ہونا چاہیے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نصیحت کی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی بہن کو روز کچھ نہ کچھ سکھاتا تھا، اور پھر اس کے بھائی نے ہی ماما اور بابا کو راضی کیا تھا، کیسے یہ وہ نہیں جانتی تھی، اور آج وہ پکنک منانے جا رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ جرمنی کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر برلن میں آج بزنس اور ہوٹلز ایوارڈز کی تقریب منعقد تھی۔ یہ تقریب سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہی تھی جب اس کو تقریب کے کارڈ موصول ہوئے، جہاں لکھا تھا کہ وہ ایوارڈ کے لیے نامزد ہے۔ وہ حیران ہو گئی، کیونکہ اس کو ابھی اس کام میں 2 سال ہی ہوئے تھے، جبکہ اس سے زیادہ تجربہ کار کچھ لوگ تھے اس شعبے میں جو ابھی تک اس طرح کی کامیابی